السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا جس کا نام ماجن تھا شدید بیمار ہوا۔ جب میں ملنے گیا تو وہ نزع کی حالت میں تھا، چنانچہ میں اس رات اپنے بھتیجے کے پاس بیٹھا رہا۔ اسی رات کا وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دو کالے آدمی ہتھوڑے لیے نمودار ہوئے، پھر دو فرشتے گھر کی چھت سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کی آواز سنی کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، تو اس مریض کے پاس جا کر معلوم کر کہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک فرشتہ میرے بھتیجے کے پاس آیا اور اس کے سر، پیٹ اور پاؤں کو سونگھا، پھر واپس جا کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں نے سر کو سونگھا، اس میں قرآن نہیں پایا، اس کے پیٹ کو سونگھا تو روزے کا نام و نشان نہ ملا، اور اس کے پاؤں کو سونگھا تو ایک رات بھی عبادت کے لیے کھڑے رہنے کا کوئی اثر نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آیا اور اس نے اس کا سر، پیٹ، ہتھیلی اور پاؤں کو سونگھا۔ پھر میں نے سنا وہ کہتا ہے، تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لکھا ہے، لیکن امت محمدیہ کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اسی حیرت کے عالم میں اس فرشتے نے میرے بھتیجے کا منہ کھول کر اس کی زبان کی نوک کو نچوڑا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتے کو میں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا، نیز میں نے اس فرشتے کی بات سنی، وہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کی زبان کی نوک پر ایک تکبیر پائی، یہ تکبیر اس نے روم کے شہر انطاکیہ میں بڑے اخلاص سے کہی تھی۔ زبان نچوڑنے کے بعد مشک کی خوشبو پھیل گئی اور اسی وقت میرے بھتیجے کی روح قبض ہو گئی۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب فرشتہ روح قبض کر کے چلا تو اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں سیاہ فام آدمیوں سے کہا کہ تم دونوں لوٹ جاؤ، اس میت پر تمہارا کوئی قابو نہیں ہے۔ صبح کو ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے کا یہ قصہ لوگوں کو سنایا تو سب بہت متاثر ہوئے اور سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر مغفرت کی دعائیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا، وہ کس طرح کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ اور دوستو، اللہ ہم سب کو موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور کامل ایمان پر ہماری زندگی ہو اور ایمان پر ہی خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔